محتاج ہیں، وہ ان کے قبضے میں ہیں، ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں، تو یہ بادشاہ کس کام کی ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ محتاج بھی ہیں یہود و نصارہ کے اور مجبور بھی ہیں یہود و نصارہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے عزت چھین لیا ان سے، عزت سے محروم کر دیا ان کو. اب سربلندی حاصل نہیں ہو ان کو، سربلندی سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے. بادشاہ ہو کر بھی، حکمراں ہو کر کے بھی ان کی محتاجی بھی ہو رہی ہے اور ذلت و خواری بھی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر. اور جو ممالک کے اندر ایسے ہیں جن ممالک میں کل تک اسلامی حکومت تھی، کل تک وہاں کے حکمراں مسلمان ہوا کرتے تھے، آج وہ ممالک چھین لیے گیا. آج ان ممالک کے اوپر قبضہ غیر ہوتا ہے. تو کیوں ہو گیا قبضہ؟ اللہ نے تو فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سربلند اللہ نے فرمایا کہ سربلندی تمہارے لیے ہے، عزت تمہارے لیے، بادشاہ تمہارے لیے، حکومت تمہارے لیے. ہماری بادشاہت چھین بھی رہی ہے، ہم بادشاہت سے دھیرے دھیرے محروم بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جہاں ہماری بادشاہت ہے موجود، وہاں بھی ہم مجبور ہو کر بجائے سر کو بلند کرنے کے ہم یہود و نصارہ کے نزدیک سر خم کر کے چل رہے ہیں. اللہ نے ذلیل کر دیا دنیا کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود. یہ وجہ سے بھی یہ ہے کہ ہم ایمان سے محروم ہو رہے ہیں اور اللہ کی ذات پر جو یقین ہونا چاہیے، جو خوف الہی ہونا چاہیے، وہ خوف الہی یہاں سے دل سے دلوں کے اندر سے باہر ہو گیا، باہر ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے کہ میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے، ایسا نازک اور ایسا خطرناک وقت آنے والا ہے کہ میری امت اس وقت کیا ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کفار اور مشرکین اور یہود اور نصارہ ان کے اوپر ایسے ٹوٹیں گے، ان کو مارنے کے لیے، ان کو کھانے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان کو کچلنے کے لیے، کہ جس طرح سے ایک بھوکا آدمی دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹتا، اس طریقے سے لوگ ٹوٹیں گے، دوڑیں گے، خود بھی کھائیں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، ہم تو کھا رہے تم بھی آ جاؤ کھانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام فرمایا یا رسول اللہ کہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کفار مشرکین یہود اور نصارہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے. تو کہا یا رسول اللہ کیا وہ ایسا بدترین وقت آ جائے گا کہ جس وقت ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ کفار مشرکین یہود اور نصارہ ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم تعداد کی بات کرتے ہو، تم تو تصور نہیں کر سکتے اس وقت کے کہ وہ جو آنے والا وقت ہے اس وقت تمہاری اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ تمہاری تعداد کے مقابلے میں کسی قوم کی تعداد نہیں ہوگی. فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر ہم ایسے کیوں ہو جائیں گے، پھر ہماری حالت ایسی بدترین کیوں ہو جائے گی، پھر تو کفار مشرکین ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، پھر تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا بس ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤ گے اور تمہارے دلوں کے اندر موت کا خوف آ جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر موت کا خوف آ جائے گا. جہاد کے لیے آدمی جاتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے. آپ ہم کو معلوم ہو جائے اللہ کے راستے میں جہاد کا اعلان ہو گیا تو آپ جہاد کے لیے جب نکلا آدمی تو کیا جہاد میں مٹھائیاں بڑھتی ہیں، جہاد میں تحفے ملتے ہیں، ہدیہ ملتا ہے، جہاد میں تو سر قلم ہوتے ہیں. اب کسی کی زندگی اگر رہ گئی نہ مرا، وہ جہاد کے اندر کام کرتے ہوئے تو غازی بن کر آ گیا، لیکن جو مر گیا وہ شہید ہو گیا. تو جہاد کے اندر تو سر کٹتا ہے، سر قلم ہوتے ہیں، انسان مر کے واپس آتا ہے. تو جب اس بات کا یقین ہوگا کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور سر قلم کر دیا جائے گا، یا پھر دنیا کے اندر ہم ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھے ہیں، تو ہمیں اس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہیں ایمان کا نقصان ہو رہا ہو، کہیں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہو، کہیں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کی بے حرمتی ہو رہی ہو، کہیں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں، اور ہم اگر اس کے بچاؤ ڈیفینس کے لیے میدان میں آئیں تو یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے. تو اس کے لیے امت کہاں تیار ہوتی ہے؟ اس کے لیے نہیں تیار ہوتی امت. کیوں نہیں تیار ہوتی ہے؟ یہاں سے ڈر ختم ہو گیا، اللہ کا یقین ختم ہو گیا اور دلوں کے اندر کیا ہو گیا؟ اللہ کا ڈر نکل گیا، موت کا ڈر آ گیا. جب موت کا ڈر آ جائے گا تو آپ جہاد کے لیے اور دین کے بچاؤ کے لیے اور دین کے ڈیفینس کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے کہ دلوں کے اندر تو موت کا خوف آ گیا.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا جب لوگوں کے دلوں کے اندر موت کا خوف آ جائے گا، ڈریں گے وہ مرنے سے۔ اور دوسرا کیا ہوگا؟ فرمایا حب دنیا، مال کی محبت آ جائے گی دلوں کے اندر، مال کی محبت آ جائے گی۔ محاسبہ کر کے دیکھ لیں، دور جانے کی ضرورت، ہر انسان اپنے دلوں کے اندر جھانک لے اور جھانک کر کے دیکھ لے کہ مال کی محبت اور حب دنیا کے لیے کیا کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہم رہتے ہیں، دنیا کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں، دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہوں، کاروبار کرتے رہیں، جس طرح کا بھی کام ہمارے دنیا کا یا مال کمانے کا ہے، اگر اس وقت ہم لگے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت خیال آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا؟ کیا اس کا یقین ہوتا ہے؟ اس کی فکر ہوتی ہے؟ نہیں فکر ہوتی ہے۔ تو فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ فکر دکان کی ہوتی ہے، فکر کاروبار کی ہوتی ہے، فکر مال بچانے کی ہوتی ہے، فکر مال کی حفاظت کی ہوتی ہے، فکر مال کے بڑھانے کی ہوتی ہے۔ گویا کہ دنیا دل کے اندر بسی ہے، تو اس کا مطلب حب دنیا اور مال کی محبت دل کے اندر گھر کر چکی ہے۔ اس لیے دنیا کی جب محبت آ گئی دل کے اندر، مال کی محبت آ گئی، تو اللہ کی پھر محبت قلب کے اندر نہیں رہ سکتی۔ اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کا یقین آ گیا اور خوف خدا پیدا ہو گیا۔ خدا کی قسم، جس دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، غیر اللہ کا ڈر نہیں رہتا، پھر اسے بالکل ڈر نہیں ہوتا کہ ہم مارے جائیں گے، ہم قتل کر دیے جائیں گے اللہ کے راستے میں، ہم دین کی حفاظت کے لیے میرا کیا انجام ہوگا، بال بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا بنے گا، دنیا کا کیا بنے گا، وہ نہیں فکر کرتے۔ اس لیے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف آ چکا ہے، اس لیے غیر اللہ کا مخلوق کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب دلوں کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کا، غیروں کا خوف تمہارے دلوں کے اندر ڈال دے گا۔ پھر تم لوگوں سے ڈرتے رہو گے کہ کہیں ہمیں مار نہ دے، کہیں مال چھین نہ لے، کہیں کاروبار کو غصب نہ کر لے۔ اللہ کا ڈر جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کا ڈر اور دنیا والوں کا خوف نکال کر دل سے پھینک دے گا، اور جب اللہ کا ڈر نکلے گا تو پھر غیروں کا خوف دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر ذرا برابر خوف نہیں تھا، اور یقین سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا جزا اور خیر جو ہے اس کا یقین۔ آپ بتائیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی عجیب و غریب اور بہت ہی عبرتناک یہ مختصر سا واقعہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شادی ہوئی ہے، ابھی دوسری رات ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل جنابت ہے اور آپ غسل فرمانے کے لیے بیٹھے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں غسل کرنے کے لیے، اور کام کر جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان آ گیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے برتن نہیں چھوڑا، پانی نہیں چھوڑا، اور اسی حال میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ 2 دن کا نوشہ ہے، وہ 2 دن کے دلہا ہے، 2 دن ہوا نکاح ہوئے۔ انہوں نے نہیں سوچا میری بیوی کا کیا بنے گا، میری دلہن کا کیا بنے گا، ماں باپ کا کیا ہوگا، میری نسل کیسے بڑھے گی، میری نسل کیسے چلے گی۔ ایمان نام اس کا ہے، یقین نام اس کا۔ کیوں حضرت حنظلہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کو آخرت میں ملنے والی جو نعمت ہے اور اللہ کی جو رضا بہت بڑی ملنے والی ہے، خوشنودی ملنے والی ہے، اس کا یقین تھا کہ وہ اصل ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، فوراً جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے۔ اور بیوی نے کیا کہا؟ بیوی بھی ایسے ہی تھی۔ بیوی نے کہا حنظلہ یاد رکھو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہو، ایمان ایسا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی ایمان کی قدر ہے۔ حضرت حنظلہ کو ان کی بیوی نے کیا کہا؟ حنظلہ میں 2 دن کی تھی تمہاری جو ہے بیوی ہوں، 2 روز ہوئے، آج تیسرا دن ہے۔ آج یاد رکھو تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے ہو، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا جس کام کے لیے جا رہے ہو اس کی طرف شہادت پانے کی طرف تمہارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کے احکامات تمہارے سامنے ہونے چاہیے، اور جس کام کے لیے جا رہے ہو اسی کام میں تم کو لگے رہنا ہے۔ ہرگز میری محبت میرے متعلق تم مت سوچنا، اس لیے کہ خدا کا خاصہ اگر میرے بارے میں تم نے ذرا سا بھی سوچ لیا اور یہ فکر آ گئی کہ میری بیوی 2 دن کی ہے، اب ہم اپنی بیوی سے اگر مر گئے تو دور ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، بیوی بھی ہم سے میری دور ہو جائے گی، بیوہ ہو جائے گی۔ کہا بیوی نے کس کا غم نہ کرنا حنظلہ، تمہاری بیوی کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، خوشی 4 دن کی ہے ختم ہو جائے گی، عیش و آرام 4 دن کا ہے ختم ہو جائے گا، ساری مسرتیں اور عیش و آرام سب 4 دن کا ہے۔
ختم ہو جائے گا، اللہ کی نعمت پانے کے لیے سب کچھ قربان ہو جائے تو اس کے لیے میں تیار ہوں حنظلہ، ہرگز میرے بارے میں نہ سوچنا، اس لیے کہ شاید میرے بارے میں تم سوچنے لگو تو شاید تمہارے قدم بجائے آگے بڑھنے کے کہیں پیچھے کی طرف نہ آ جائیں اور شہادت کے لیے تم سب تک نہ کر سکو، اس لیے حنظلہ اپنے کام میں لگے رہنا۔ اور حنظلہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہوئے اور اسی جنگ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو، شہادت کا جام پی لیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کی نماز جنازہ میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ایڑیوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی سے آپ پورا پیر اپنا قدم مبارک پائے مبارک کر کر نہیں چل رہے تھے، ایڑی سے چل رہے تھے، کبھی پنجے پر چلتے تھے کبھی ایڑی سے چلتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایڑیوں کے بل چل رہے ہیں، کیا بات ہے پورا پیر نہیں رکھ رہے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں قدم کیسے رکھوں؟ اس قدر صحابہ 70,000 سے زیادہ ملائکہ حنظلہ کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا حضرت حنظلہ کو اور ایسے ہی بے شمار صحابہ کرام کو کہ یہ نعمتیں، یہ مقام، یہ فضیلت، یہ درجے، یہ مرتبے ایسے نہیں حاصل ہو گئے۔ یقین پختہ تھا، ایمان پختہ تھا، اللہ کا ڈر تھا، دنیا کی محبت دلوں کے اندر نہیں تھی۔ دنیا کمائے، دنیا کمانا منع نہیں ہے، لیکن دنیا سے محبت نہ کرے، مال سے اتنی محبت نہ رہے کہ انسان اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے اور دین کا تقاضا جب سامنے آ جائے تو اس سے غافل